بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور وی لاگ نمبر کنٹینیوٹی کے لحاظ سے 347 اور پیج ہے 366۔ ناظرین آج کا یہ ہیڈنگ ہے، یہ بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماموں کے گھر جانا، ماموں کے گھر اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ جانا اور آمنہ کا رستے میں فوت ہونا اور حضرت عبد المطلب کا بھی فوت ہونا اور ہمراہ جانا حضور اکرم کے ساتھ حضرت ابو طالب کا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کو اور ملاقات ہونا ایک راہب سے راستے میں، یعنی راستے میں ایک راہب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ بیان ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جنگ یرموک کے موقع پر پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غرور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، گلو گلزار تیرے خلد کی تصویریں ہیں، یہ سبھی سورہ والشمس کی تفسیریں ہیں۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تصنیف ان کی ہے، رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ ناظرین اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے یعنی سچے قصے، واقعات یعنی سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس امید پر اور اس آس سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین یہ آج پہلی قسط ہے اور اس کا وی لاگ نمبر ہے 347 اور پیج ہے 366، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماموں کے گھر میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ جانا اور رستے میں حضرت آمنہ کا فوت ہونا اور فوت ہونا عبد المطلب کا، اور ہمراہ جانا حضور اکرم کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں اور تجارت کو کرنا اور ملاقات ہونا ان کا رستے میں ایک راہب سے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ رتبہ تیرا ہے بڑا، شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کوئی سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں طوق تم ڈالو محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حلیمہ دائی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا اور آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہیں، پھر مکہ میں آتے وقت اثناء راہ میں قضائے الہی سے فوت ہوئیں اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 7 برس کی تھی، اور اس کے بعد حضرت نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پائی اور سن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 برس
2 مہینے کا تھا یعنی عمر. تو اس وقت عبد المطلب بھی بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کی امید بھی منقطع ہو گئی. تب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی کہ پرورش محمد کی تمہارے ذمے ہے، حضور کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. میں اس بات کی تم کو تاکید اور وصیت کرتا ہوں، تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا. یہ سن کر ابو طالب نے کہا اے ابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں. اور اس کے بعد عبد المطلب نے انتقال کیا اور پھر ان کے بعد ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. ان ایام میں اکثر نوکر ختیجۃ الکبریٰ کے تھے اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض تجارت جایا کرتے تھے، اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام جانے کا عزم کیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شتر کی مہار پکڑتے تھے اور اس کو لے کر چلتے تھے. چونکہ اس وقت آپ کی عمر شریف کم تھی، ابو طالب چاہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھیجیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر میں نہ بھیجیں، آخر میں کس کے پاس رہوں گا، بس آپ اپنے پاس ہی رکھیے. یہ سن کر ابو طالب کے دل میں رحم آیا اور پھر آنسو بہا کر کہا اے جان غم، اے جان کچھ ڈر مت، کوئی اندیشہ نہ کرو، تم سلامت رہو، تم کو مکان پر بھیجوں گا. اور پھر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے ساتھ چل دیے. جب سب کارواں وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی اور اسی بستی میں درخت سایہ دار تھا جو قافلہ سوداگروں کا تھا، اس راستے سے جاتا تھا. ناظرین، یہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. ابھی ویلاگ ہے باقی، کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ، یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، ایک موڑ پر تمام زمانے لگے مجھے. تنہا میں چل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ، ان تک گئی جو آگ بجھانے لگے مجھے. آنکھوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑی، چہروں کے خول آئینہ کھانے لگے مجھے. چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے،